प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के बाबरकत जलाली के दुस्तान में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, और जिसमें आप जानते हैं हर बार एक खूबसूरत टॉपिक होता है, और ना सिर्फ खूबसूरत टॉपिक होता है बल्कि हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट भी मौजूद होते हैं। आज भी हमारे साथ दो बड़ी खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं Exactly. और बहुत कुछ आज उनसे सीखेंगे, जानेंगे। और आज का टॉपिक भी बड़ा ही आज के वक्त का है। यस और ऐसे आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट मदर्स। हाँ जी। और इसीलिए हमने दो बड़ी ही स्मार्ट ब्यूटीफुल मदर्स को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। सो नौशीन, ये स्मार्ट फिजिकली स्मार्टनेस की बात नहीं की जा रही है I ये think टॉपिक yeah, में मेंटली स्मार्टनेस की बात की जा रही तो जैसा कि आज की जैसा वक्त है, हमें हर एक चीज़ स्मार्ट चाहिए। जैसे स्मार्टफोन है, हर चीज़ हमें एग्जैक्ट चाहिए, हमारे ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को। Yeah. तो माएँ भी उन्हें स्मार्ट चाहिए, ऐसे ही है ना? है। मैं आपसे एग्री करती हूँ, you're right. तो आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ फिर मौजूद है, सिस्टर एमी, और उनसे जानेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को जानेंगे। और उनके साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट है, हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदावंद से वाकिफ़ हैं, उससे मोहब्बत करती हैं और बड़े प्यार के साथ उन्होंने भी अपने बच्चों की परवरिश की है। शी इज़ अ स्मार्ट मदर, दैट्स व्हाई शी इज़ हियर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर यास्मीन फिलिप। सो सबसे पहले खुशामदीद सिस्टर जी आपको, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू। और सिस्टर एमी, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही खूबसूरत है। जी। हमारा जो सोच का नज़रिया था वो ये था कि आज के वक्त में हर एक चीज़ हमें स्मार्ट चाहिए, मतलब कि उसे पता हो, मतलब कि बहुत क्विकली कर दे, मतलब कि ये स्मार्ट सिस्टम है, स्मार्टफोन है। और माएँ भी, बच्चों की जो ज़रूरत है वो ऐसी है कि माँओं को भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। न्यू टेक्नोलॉजी का किस तरह से नया दौर चल रहा है, और अब जो हमारे बच्चों ने आंखें खोली है वो एक डिफरेंट माहौल में उन्होंने आंखें खोली है। हमारे वक्त में तो सिर्फ एक टीवी चैनल था, पीटीवी, और फोन भी नहीं था, ठीक है, फोन भी नहीं थे, ठीक है ना। अब स्मार्ट दौर है, ठीक है ना। बच्चे चाहते हैं कि हमारी माएँ भी स्मार्ट हों, उन्हें भी ऑलरेडी सब कुछ पता हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। स्मार्ट मदर्स का मेरे तो ख्याल में स्मार्ट होना फिजिकली भी होना चाहिए। बच्चों को अच्छा लगता है जैसे कि माएँ हमारी माएँ अच्छी हों, अच्छा ड्रेसअप हो, वो बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चों के बाप को भी अच्छा लगता है। तो स्मार्ट होना भी फिजिकली भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरह भी अच्छी बात है। तो उससे ये कि पहले तो वाकई हम लोगों को कुछ नहीं था पता। हम लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, उसी पे चले, फिर कलर टीवी आ गए, फिर दूसरे मोबाइल आ गए। लेकिन साथ ये सारी चीज़ें बदलती रही, और जब तक हमारे बच्चे हुए और सारा कुछ हुआ तो फिर टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आती रही। तो मेरे ख्याल में अगर हमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मदर्स को भी, हमें भी स्किल्स आनी चाहिए, हमें भी शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा ट्रेन कर सकें। आजकल आप स्कूल्स में ही देख लें, हमारे टाइम पे इतना नहीं था होता, हम खुद कोई ट्यूशन नहीं थे लेते हमारे टाइम में। जो आता था होमवर्क कर लेते थे, और करके तो फारिग हो गए और पढ़ लिया, तो दैट्स ऑल। लेकिन अब आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब की मैं देखूं न्यू जनरेशन को, तो पोते पोतियों को कह लें, तो छोटे बच्चों को कह लें आप, तो उनके लिए ज़रूरी है कि माँ का एजुकेट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ट्यूशन वो टाइम की तो अलग थी, अब तो पहले खुद पढ़ें, आप पढ़ी लिखी होंगी, खुद पढ़ेंगी, तब होमवर्क कराएंगी। मैं बच्चों का देखती हूँ, प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि वो बच्चे कहाँ से करें। एक्चुअली वो मदर्स ही कर रही होती हैं, मदर्स ही कर रही होती हैं। काफी स्कूल्स में इतने इतने प्रोजेक्ट्स हैं, यानी उनके मेंटल लेवल से ज्यादा। ठीक है, उनको सिखाने के लिए मैं भी बीइंग अ टीचर मैं कह सकती हूँ, बात करने लगी थी, क्योंकि हमें मालूम है आप टीचर भी हैं। हाँ जी। तो जब मैं पहले भी पढ़ाया तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसा नहीं था होता कि इतने प्रोजेक्ट्स दें या इतना कुछ इस तरह हो। लेकिन अब एजुकेशन में भी जाहिर है बच्चे भी लर्न कर रहे हैं और करना चाहिए, तो उनको प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, होमवर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो फिर माएँ भी, जब अगर माएँ मेरा ख्याल है एजुकेटेड नहीं होंगी तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगी। अंडरस्टैंड करना चाहिए, करना है, लेकिन उनको समझना भी है, उनको सिखाना भी है, उनको आगे लेकर जाना भी है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पोजीशन लें, हमारे बच्चे आगे चलें, तो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, मदर्स को बहुत मेहनत करनी है, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल फिर मिलेगा आपको रिजल्ट। इसी के साथ सिस्टर जी आपके साथ बात करते हैं।
آپ کے دور میں ہمارے دور میں کچھ اتنا فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے, اور ہمیں اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری مائیں تھیں, کچھ جو پڑھی لکھی تھیں, انہیں تو کافی چیزوں کا پتہ تھا, لیکن کچھ ایسی بھی تھی جو بالکل ہی نہیں پڑھی تھیں, لیکن انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا, ٹھیک ہے نا, اور ان کی تربیت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے نا, اگرچہ وہ ان پڑھ تھیں, لیکن میں نے جانتی ہوں ہمارے ساتھ ہی ایک بہن تھی, آنٹی تھی, انہوں ان پڑھ تھیں, لیکن ان کا بڑا شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں, اور انہوں نے اپنے بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ کیا, اور اس کے بعد مطلب کہ ان کے بچے اب بہت کافی آگے جا چکے ہیں. اور ماں کا پڑھا لکھا ہونا اس میں ضروری ہے. جو ہماری پہلی مائیں تھیں نا, ان میں فرق یہ تھا کہ بچوں میں بھی جو تھا نا, بچوں کے رویے جو تھے فرما برداری کے تھے. سب سے پہلی بات جو تھی نا, پہلے زمانے کے بچے جو تھے نا, ماں نے جہاں بٹھانا ہے انہوں نے ادھر بیٹھنا ہے, ماں نے جو کھلانا ہے انہوں نے وہ کھانا ہے. اور آج کا دور جو ہے, اسمارٹ دور جو ہے, اس میں بچے جو ہیں وہ ماؤں کو سکھاتے ہیں, وہ ماؤں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کھانا ہے, ہمیں پیزا چاہیے, ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, حالانکہ ماں نے شاید پیزا کبھی کھایا بھی نہ ہو, لیکن بچے جو ہیں وہ ماؤں کو آج سکھا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم بچوں کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ہی والدین بن جائیں گے, ہم ان کے والدین نہیں رہیں گے, کیونکہ ہمیں اب جو ہے وہ پہلا دور جو تھا وہ گزر گیا, کہ جو کچھ بھی ماؤں نے بچوں کو کہا ہے نا بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے, تو بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن آج کے بچے جو ہیں 1 منٹ کے لیے تو فون کو ادھر نہیں ہونے دیتے, صحیح بات ہے. بلکہ میں نے یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کھانا بھی خود کھلا رہی ہیں, اور ساتھ میں بچے جو ہیں وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ جو بچے گیمز کھیل رہے ہیں, ماؤں کو پتا بھی ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں, لیکن وہ ان کو منع نہیں کر رہے, وہ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے, اور ان کے ساتھ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہی ہیں. تو مجھے اس بات کا جو ہے کہ پہلی مائیں جو تھی وہ سب سے پہلے بچوں کو دعا کرنے پر, کلام پڑھنے پر جو تھا وہ ان کا فوکس ہوتا تھا کہ ہمارے بچے اٹھے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ دعا کے بارے میں بتانا ہے. لیکن اسمارٹ دور نے ہمیں اتنا اسمارٹ کر دیا ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے ہم اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک بہت مشکل دور ہوگا, کیونکہ ان کو خدا کے ساتھ, اور مائیں, میں کہتی ہوں کہ آج کی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو چرچ لے کے جانا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہیں سویا ہوا, چلو سویا رہنے دو. اور بچے نے اگر چرچ نہیں جانا تو کلام کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر انہیں جانا ہے. تو جب بچہ جائے گا ہی نہیں, اس راہ پر تربیت حاصل کرے گا ہی نہیں, تو کل کو بچہ کیا کرے گا؟ یہ ماں کو سمارٹ اس بارے میں ہونے کی ضرورت ہے کہ میں دیکھوں میرا بچہ اگر ایجوکیشن میں, اگر دوسرے معاملات میں جو ہے سپورٹ میں وہ آگے ہے, تو میرا بچہ خاص طور پر مذہبی تعلیم میں پیچھے نہ رہے, وہ اس میں بھی گرو کرے. کیونکہ اگر ہم بچپن ہی سے اس کو خدا کی طرف لائیں گے, تو جیسے میں نے اپنے بچوں کو پالا, میں نے بچپن ہی سے ان کو سنڈے اسکول کے حوالے کیا ہوا تھا. ایون کہ میرے بچے, ہم وہ اپنے ننیال میں بھی جاتے تھے تو سنڈے اسکول کے لیے چاہے ہم صبح ہی کیوں نہ آتے, تو ہم واپس آتے تھے تاکہ بچے جو ہیں سنڈے اسکول میں ان کی چھٹی نہ ہو. بہت خوبصورت بات ہے, اور باتیں واقعی بڑی, ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے. نشین, آپ اس چیز سے ایگری کریں گی, آپ کی ماں, ٹھیک ہے نا,
پہلے کی ماں سے فرق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب کے بچے فرق ہے, ٹھیک ہے نا, اور اب کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھ میں بڑا اسمارٹ مطلب ٹیکنالوجی ہے, ہر ایک چیز انہیں فاسٹ ملتی ہے, انہیں اگر کوئی چیز سرچ بھی کرنی ہے تو ایزی ہے, اے آئی کے ذریعے اب وہ بہت جلدی کافی چیزوں سیکھ رہے ہیں اور آسان لائف کوشش کر رہا ہے, اے آئی ان کے لیے اور زیادہ آسانی. وہ یہ چیز ماؤں کو بھی جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور ماؤں کے لیے بھی یہ سیکھنا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, کہ وہ بچے اگر کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں یا اگر موبائل میں یوز کر رہے ہیں اسمارٹ دور میں, انہیں کس طرح سے مطلب کہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے. فار شیور, میں آپ سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں اور میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنے ایک خاص اور سنجیدہ ٹاپک کی طرف بھی نگاہ دوڑائی, اور یقیناً ایسا ہی ہے آج کل کا جو ٹیکنیکل دور چل رہا ہے اس میں یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے, ہم بھی ان کو دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی, اگر کہیں ہم اس دوڑ میں, کیونکہ دیکھیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے پر خدا کو کوئی ہرا نہیں سکتا. مینی ٹائمز ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں, یہ آسان نہیں ہے. ہم نے اپنے دور میں جو کچھ نہیں سیکھا اس عمر میں آ کے دوبارہ ABC شروع کرنا, دوبارہ سے ٹیکنالوجی کو سیکھنا, اٹس ناٹ ایزی. لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہم پہلے ہی سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ مسیح کے ہاتھ میں دے دیں تو ڈیفینیٹلی جو شخص خداوند کے ساتھ چلتا ہے نا, حکمت جو ہے وہ خدا کے خوف سے شروع ہوتی ہے. اور وہ پھر وہ جو اسمارٹ مدرس والی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی, وہ اسمارٹ بھی بن جائے گی, چاہے وہ بینگ آپ اس کو ڈاٹر دیکھیں, بینگ مدر دیکھیں یا بینگ وائف دیکھیں, شی ول بی اے اسمارٹ لیڈی. تو ایک جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے, آج دیکھیے جس بات کے بارے میں آپ نے ہماری نظر ثانی کروائی وہ یہ ہے کہ ہماری مائیں یہ کیا کرتی تھی. ہماری مدرس کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی والا سلسلہ بھی نہیں تھا, اور ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ خداوند کے حضور میں بھی بیٹھتی تھیں, بچوں کو بھی اس طرح سے کرتی تھی. آج سسٹر ایمی والی بات ہے, پروجیکٹس اتنے ہیں, ہوم ورک اتنا ہے, پریشر اتنا ہے, اسٹڈی کے مطلب ہر جو اسسمنٹس ہیں, کمپٹیشن دیٹ از ویری ٹف. ہاؤ کین وی میٹ the same thing on the same page, how we can run like ایک اچھی کشتی کیسے ہم جو ہے نا وہ لڑ سکتے ہیں, دوڑ میں کیسے جیت سکتے ہیں ہم. مدرس کے لیے تو ابھی یہ ذرا زیادہ مشکل کام آ گیا. ہم ٹیکنیکل بچوں کی پرورش کر رہے ہیں جو ہمیں بھی سکھا رہے ہیں, جو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں, رائٹ, جو ہمیں بھی سکھا رہے ہیں. ہم ان کو کیسے, مطلب باس رہنا بڑا ضروری ہے بچوں کو, ہاں, لیکن کیسے کریں. مطلب اس بات سے میں سسٹر نوشین, سسٹر ایمی کے ساتھ چلتی ہوں, کیونکہ وہ ٹیچر بھی رہی ہیں. آپ پیرنٹس میٹنگ میں آپ اکثر آپ کو پیرنٹس سے ملاقات کرنے کا ٹائم ملتا ہے, اور جب پیرنٹس ہی لیک آف نالج ہوں, ان کے پاس نالج نہیں ہے, وہ نہیں کنیکٹ نہیں ہے آج کے دور کے ساتھ, تو آپ دیکھ سکتی ہیں اسٹڈی میں بھی بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ تو ٹرائنگل ہے نا, ٹیچر پیرنٹ اسٹوڈنٹس. تو ایک سائڈ جب آپ کی ویک ہوگی نا, پھر ہم بلیم نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹ پہ, کیونکہ پتہ پیرنٹس نہیں بچے کا ساتھ دے رہے نا, صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا, اس میں پیرنٹس کا بھی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہے. پھر وہ ٹیوٹر پہ چھوڑ دیتے, ٹیوٹر ویسا نہیں کر رہا, پھر کہتے ہیں یار ٹیچر نہیں صحیح کر رہی, یا ہمیں ہوتا ہے گلا کہ بچہ نہیں اچھا. تو یہ تو ٹرائی اینگل ہے, ٹھیک ہے, تینوں کا یہ ضروری ہے, ایک دوسرے سے کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ. تو جب یہ ہوگی تو تب ہمارے بچے آگے چلیں گے, تب چلیں گے ایسے. مطلب کہ عورتوں کو, ماؤں کو ساتھ جڑنا پڑے گا اس نئی دوڑ میں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کے بچے بیرا روی کا شکار نہ ہو. آپ کو نہیں معلوم کہ اس پہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری مائیں کہتی ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اسے کیسے چلانا ہے. ایون کہ میں نے ایجوکیٹڈ ماؤں کو بھی دیکھا ہے موبائل یوز نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, موبائل کا یا ایپ کو یوز کرنا نہیں آتا, اور لوگ کہتے ہیں جی سانو نہیں پتا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پھر بچوں کو کیسے ہم لے کے چلیں گے. بچے تو بڑی جلد بیوقوف بنا دیتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. 3-4 سال کا بچہ جو ان سے وہ یوٹیوب کھولنا جانتا ہے, اس کو پروگرامز اپلوڈ اور سارا کچھ وہ جانتا ہے کہ کون سا آن کرنا ہے اور کیا پروگرام لگے گا اور کیا کارٹون لگیں گے. تو وہ خود بخود ہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں, کیونکہ 6 مہینے سے تو ہم موبائل پکڑا, میں نے دیکھا 6 مہینے سے کہ وہ دھیان لگا رہا ہے. اب اس کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں, اس کا ذہن بھی ظاہر ہے ادھر ہے,
ٹھیک ہے لگا. لیکن وہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے, ہوتا 4-5 سال سے, ایسا بھی ہے کہ بچے کارٹونز کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک طرف اگر فائدہ بھی ہے تو نقصانات بھی تو ہے نا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, بچے کے آگے ٹیب رکھ دیا, بچہ کھیل رہا ہے, وہ بھی اوں آ کر رہا ہے, بچوں بھی انگلش بھی بول رہا ہے. ایسا بھی ہے کہ بچے انگلش پک کر لیتے کارٹونز دیکھ دیکھ کے, لیکن یہ باقی اور چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے وہ. تو یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کے, وہ ایک جگہ آپ اپنا کر رہی ہیں کہ میرا ذمہ توش پوش میں نے تو لگا دیا, تو وہ خرابی بھی تو ہو رہی ہے. یہ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ کچھ دیر ہم کیوں نہ اس بارے میں تھوڑی بات چیت کی جائے کہ ایک ہر خاتون کی یہ خواہش ہے نا کہ وہ ایک اسمارٹ مدر ہو, بالکل, بٹ وہ کیسے بنے اس دور میں, جبکہ وہ یہ جانتی ہے کہ جو ہے وہ موبائل بھی مجھے سیکھنا ہے, لیکن موبائل جب میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں دوں گی تو اس کے بینیفٹس اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے. تو کیسے وہ ایک اسمارٹ مدر بن سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ان کے پاس ٹیبلٹ وغیرہ تھی, کیونکہ اے لیول آپ کو, او لیول میں آپ کو پتہ ہے یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں راتوں کو بھی اٹھ کے دیکھتی تھی واو کہ کیا میرا بیٹا جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو میں ایک ماں کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا بچہ دیکھ کیا رہا ہے. بالکل, ویری گڈ. ہم نے یہ نہیں کہ اس کو فون دے دیا ہے, اس کو چیزیں دے دی ہیں اور اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے تھوڑی دیر بعد جا کے ان پر نظر رکھنی ہے کہ آیا بچہ جو وہ کام کر رہا تھا وہی کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. تو یہ ماں کو ایک سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم زیادہ جو ہے ٹیکنالوجی پر ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں کہ نہیں ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچوں پر جو ہے نا وہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں آسائشیں ان کے ہاتھ میں رکھی ہیں تو اسمارٹ ماں جو ہے وہ سب سے پہلے ان چیزوں پر دھیان دے گی, ان کی ایجوکیشن پر دھیان دے گی, اور پھر ان کے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ, جیسے ابھی بتا رہے تھے. تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں تو ضروری ہے کہ آپ ان کا لنک جو ہے, بے شک میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کے پاس پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں بچوں کو, تو میرے بھی بچے یہ سارے سسٹم میں سے گزرے ہیں, میں بھی ان کے پروجیکٹ بناتی رہی ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ ہم ہر روز ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے بائبل کے لیے. ویری گڈ. بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے ہم سٹوریز اور سارے جو کریکٹر ہیں ان کو, ہر جو ہے وہ کریکٹر کو ہم نے ان کے سامنے انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا. اور اسی طرح جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, وہ خود بخود ہی جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے, اور آج بھی خداوند ان کا استعمال کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسمارٹ ماں تب بن سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر, اور ان کی جو ہے ایک اسمارٹ مدر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے ڈیپینڈ جو ہے وہ خداوند پر کرنا ہے. بے شک آپ کے رشتہ دار جو ہیں, قریبی رشتہ دار, چاہے باہر کے ملکوں میں گئے ہیں, بچوں کو ان کی طرف جو ہے آنکھیں نہیں لگانے دینا. ویری گڈ. بچوں کو سکھانا ہے ہمارا جو پرووائڈ کرنے والا ہے وہ ہمارا خداوند خدا ہے جو ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرے گا. اور جب ہم اپنے بچوں کو یہ بات بچپن سے سکھا دیں گے نا تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کسی اور کی طرف دھیان دیں, وہ صرف اور صرف اپنے خداوند کے پر ٹرسٹ کرتے رہیں گے اور اسی میں بڑھتے رہیں گے. ہاں جی بالکل, بہت خوبصورت بات. اور ابھی باتوں میں ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, جو اسمارٹ موم ہے, اور آج کے دور میں ہم تیزی میں ہم کافی چیزیں ساتھ اس ریس میں شامل ہونے کے لیے صرف کچھ مائیں وہ بھی کر رہی ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ میں بھی, میرے بچے کہیں کہنا جی ہماری ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہماری ماں تو ایسی ہے نہیں, تو وہ جیسے کہ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, میں میچور عورتوں کو وہ حرکتیں کرتے دیکھ رہی ہوں کہ جو ان پر سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بٹھایا, ٹھیک ہے نا, صرف کیا ہے جی آج کی اسمارٹ ماں بننا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے مطلب کہ ممی ڈیڈی بننا ہے اور لک لائک کہ واو ماما
मामा मेरी तो बड़ी स्मार्ट है, और लोग कहेंगे वाह तेरी तो मामा भी ये कर लेती है। तो मतलब वो दौड़ में हम तरबियत को भी पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका नेगेटिव अहम चीजें जो हैं वो उसको नजरअंदाज और ना तो आप खुदा के रास्ते पे हैं और ना आपने अपनी औलाद की इस तरह से कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपने भी देखा होगा। मैं बिल्कुल, और इसके अलावा एक और चीज़ है सिस्टर अक्सा, कि स्मार्ट मदर्स बनने के चक्कर में ना हम फ्रेंडशिप को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि जी माएँ जो है ना वो बच्चों की फ्रेंड्स रहें, लेकिन कलाम मुक़द्दस में हम ऐसी माओं को भी देखते हैं जिन्होंने बड़ी मतलब कि शेर की आंख से जो है ना वो बच्चों को, मेरी अपनी मदर का मुझे याद है कि हमने कोई ऐसी मतलब ख्वाहिश का इजहार करना जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है या जो दुरुस्त नहीं है, कभी कभी हम बच्चे होते हुए ना हम फलां की तरफ रह लेते हैं रात या हम ये वो, तो मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने सिर्फ हमें देखा था ना तो हमें पता चल जाता था कि जुबान समझते थे हमने। सो आप इसके ताल्लुक से क्या सोचते हैं, क्या स्मार्ट मदर होने के लिए जो है वो बच्चों पे गुस्सा करना, क्या ये स्मार्ट मदर्स नहीं कर सकती हैं? क्या बच्चों को वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको नहीं वो गलत सही के बारे में बता सकती? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बच्चों को समझाने के लिए गुस्सा भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये कि तरबियत का तो जाहिर है, तरबियत करने के लिए तो हमें करना ही पड़ता है। मैं एक वाकया बताती हूँ। मैं अपने बेटे को डांटती थी, लड़का, क्योंकि लड़कों की शरारतें लड़कियों से फ़र्क होती हैं, तो वो बहुत शरारती सा था, तो मैंने उसको डांटना भी और उसको मारना भी। तो निर्मल मेरी बेटी जो सी है ना वो नहीं, बड़ी वो भोली सी और बड़ी तंग नहीं करती थी। तो एक दिन कहती मामा भाई को क्यों मारती हैं? मैं कहा बेटा तरबियत भी तो करनी है। कहती आप मेरी तरबियत तो करती रही है। बात ये नहीं कि हमें तरबियत करने के लिए मारना भी पड़ता है बच्चों को, बच्ची को, क्योंकि बेटी को वाकई कभी भी नहीं मार पड़ी, लेकिन बेटे शरारती होती हैं उनको पड़ जाती है, लेकिन हमें तरबियत करनी होती है, चाहे वो समटाइम्स मार दें, हमारी औलाद है, हमें उसको सिखाना भी है हर तरह से। तो ये है कि कभी अगर हम उन्हें, मैं ये सोचती हूँ कि हम हमेशा बच्चों पे धौंस ना डालें या गुस्सा कि शायद इसी से ही होगा सारा कुछ। समटाइम्स उनको सुना रहे हैं तो उनकी सुने भी तो सही कि वो क्या कह रहे हैं। हम सुनना नहीं पसंद करते मोस्टली, हम सुनना जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ऐसा भी नहीं होता। आप सुने उनके दिल की बात क्या है, उनके दिल के अंदर क्या है, तो फिर जब सुनेंगे ना, इससे पहले कि वो कोई रिश्तेदारों को जाके कहें कि मेरी माँ ने ये किया, मेरे बाप मेरी नहीं सुनता, फिर रिश्तेदार आके कहें जी आपका लड़का ऐसा या आपकी लड़की, तो अपने फ्रेंड्स की कभी कभी हमें थोड़ा सा दोस्ती करनी पड़ती भी है। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि मैं भी नौशीन की इस बात के साथ बात करने को, आपके और मेरा दौर फर्क था, ठीक है ना, अब जरा सा और अब दौर बहुत फर्क है जी, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। अब उन्हें घर में अगर दोस्त नहीं मिलेगा वो बाहर जाके ढूंढेंगे, बिल्कुल, खास तौर पर बेटियों के लिए, अगर आप उनके करीब नहीं है ना, ठीक है ना, तो माएँ अगर उनके करीब नहीं है तो यकीनन वो बाहर जाएंगे, ठीक है, वही इंटेंशंस ढूंढती हैं, वही मोहब्बत ढूंढती हैं, ठीक है ना, जो घर से नहीं उन्हें मिलती। घर में बच्चों को वो अल्फाज कहें जो वो बाहर तलाश करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि जैसे आप बहुत प्यारी लग रही हो, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ठीक है ना, आपने तो ये बहुत अच्छा पहना हुआ है, ये चीज आप तो बहुत है, मतलब कि प्यार वाले लफ्ज। हम कई बार सिर्फ माँ बाप ही बन जाते हैं, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि हमने यही सी गेटअप में रहना है, ठीक है ना, और माएँ सोचती हैं कि नहीं जी मैं ज़रा सख्त ही मारा। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो मैं भी बहुत, हमारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, और कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फौजी तबीयत के लोग होते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने मेरे पे बड़ी सख्ती की है, भाइयों पे भी की है, लेकिन मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा ही थी कि एक बेटी है तो ये ना हो कि ये भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं पर ये चीज़ को मिस किया, एज अ मेरी माँ, शेयरिंग नहीं ना हुई, शेयरिंग नहीं हुई जो कि माँ को करनी चाहिए, बॉन्डिंग, क्योंकि भाई थे, ठीक है ना, उनकी एक अपनी मेंटालिटी होती है, उनका अपना ज़हन होता है, उनका अपना तरीकाकार होता है, लेकिन बहनों को अगर एक बेटी है तो बहुत ज़रूरत होती है कि माँ बहन भी बने, दोस्त भी बने। हाँ जी, मेरी भी एक है, लेकिन मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ सिस्टर अक्सा, लेकिन आजकल स्मार्ट दौर में हम कोशिश ये करना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कुछ ऐसी इमेच्योर हरकतें भी हम करते हैं जहाँ पे मदर भी बनना है, वहां पर भी हम एज फ्रेंड जो है, हम कई बार मदर्स को ऐसी बातों को छुपाते या उनमें अपनी बच्चियों को इनकरेज करते हुए देखते हैं जो सिर्फ फ्रेंड्स करती हैं। हाँ, दैट्स वेरी गुड इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, लेकिन कई बार मदर्स को जो है वो बीइंग मदर उनको स्टॉप करना है, उनको शट अप कॉल देनी है बच्चों को, बच्चियों को,
کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. سو بالکل غلط اور صحیح کی پہچان ماں کو ہوگا جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے وہاں ضرور آپ سختی کریں. کو مطلب کہ اپنا کردار پورا نبھانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ماں بن کے آئے ہیں دنیا میں, تو پھر ماں, میں کہتی ہوں کہ ماں کو ہونا چاہیے, لیکن اس میں اگر محبت ہو. بات یہ ہے کہ آج کے بچے کون سی زبان سننا پسند کرتے ہیں, کون سا لہجہ ان کے لیے زیادہ, کیونکہ ہمارے وقت میں فرق تھی, ہم آنکھوں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے. کون کر کے دکھاؤ, جیسے میں اشارہ بھی اکھنا, ماما آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں, یہ کیا, مطلب کہ اب کے دور میں بہت فرق ہے. تو اب جو ہے نا, جو ماں باپ کی جو طریقہ کار ہے نا تربیت کا, وہ بہت بدل گیا, ٹھیک ہے. اب کے دور میں چیلنجز ہے زیادہ پیرنٹس کے لیے, بہت زیادہ مشکل ہے بچوں کو تربیت کرنا, بیٹیوں کو بیٹوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں خود سمارٹ ہونا پڑے گا, بالکل, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ بچہ کہاں کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بچہ ہمیں بیوقوف بنا تو نہیں رہا, کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. اور خوبصورت باتیں آج تو ٹاپک میں بہت زیادہ ہوئی ہیں, اور ٹاپک ہی ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, لیکن آخر ہمیں ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اور یہ وقت ہوا چاہ رہا ہے کہ ہم جو اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم جاتے جاتے ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ضرور اپنے ویورز کو اپنا بتائیں کہ ہم کس طرح سے آج کے دور میں, خاص طور پہ مائیں, کہ کس طرح سے اب کے وقت کے بچوں کو آپ ڈیل کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ جو ہے آپ کا محبت بھرا جو ہے لہجہ رہنا چاہیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ اپنے بچوں کے لیے بولتے ہیں وہ ان کی زندگی میں اثر کرتا ہے. تو کبھی بھی اپنے بچوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں نہ سوچیں, نہ بولیں, بلکہ جو کچھ بھی بولیں آپ اچھا یہ جو ہے ان کے لیے سوچیں بھی اور بولیں بھی, ہمیشہ ان کو برکت کے ساتھ. اور ایک بات یہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں کو جو ہے اپنے قریب رکھیں. بالکل, بہت اچھے. جیسے بچے باہر جانا چاہتے ہیں نا, باہر جا کے ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آپ ان کو گلے لگائیں, ان کا منہ چومیں, ان کو پیار کریں, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کو گلے لگانا نہیں پسند کرتی, بچوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتی. وہ بچے بھی آتے ہیں دور سے ہائے ہائے کر کے تو چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کو پیار کرنے والی مائیں ہیں تو ضرور ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی سمارٹ ہی رہیں گے جیسے خدا نے آپ کو سمارٹ بنایا ہے. سسٹر ایمی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں خدا کا خوف بچوں کے دل میں ڈالنا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ بچے جو ان سے ہیں نا وہ پیرنٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں, ماؤں کو دیکھ کے. اگر ہم کہہ رہے ہیں اسمارٹ مدر, تو ماں اگر خدا کے خوف میں جا رہی ہے, ہم کہیں گے نا بائبل پڑھ, روز پڑھ, گیت گا, نہیں کریں گے. آپ خود کر کے بتاؤ, رول ماڈل بنے. میں خود بائبل پڑھوں گی, میں خود گیت گاؤں گی, میں خود کروں گی سارا کچھ, ٹھیک ہے, بول چال میری گفتگو کیسی ہے, میرے بولنے کا لہجہ کیسا ہے, تو بچے آٹومیٹکلی کریں گے وہی. ایک وقت آئے گا تب نہ کر رہے ہو, سن رہے ہو, اچھا نہ کر, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ چلیں گے وہی جو مدر کو دیکھیں گے. تو کہنا اور دیکھنا یہ دو چیزیں ہیں. تو ہم کہتے تو ہیں کہ بھی یہ کر وہ کر, تو ہم کیا خود کر رہے ہیں وہ؟ تو میں سوچتی ہوں رول ماڈل بنے, تو پھر بچے آٹومیٹکلی خود ہی ایک وقت آئے گا کہ وہ بنیں گے آپ جیسے, اور آپ دیکھیں گے وہ. سو میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ آج کا پروگرام جس طرح ہمارے لیے باعث برکت ہے ویسے ہی آپ کے لیے بھی رہا ہو. ہم سب جو مدرز ہیں یا مدرز بننے والی ہیں, خدا کرے کہ ہم خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اس سمارٹنس کو نہ بھولیں جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے. بینگ مدر, خداوند نے ہمیں بہت سارے توڑے دے رکھے ہیں, جس میں مامتا بھی ہے, جس میں خدا کے ساتھ اپنی اولاد کو لنک اپ کروانا بھی ہے, جس میں خداوند کے ہاتھوں میں رہ کر اپنے بچوں کو اس دنیا میں کامیاب دیکھنا بھی ہے. لیکن اس سب کی کنجی صرف یہ ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہم وہ مائیں بن جائیں جو اپنے بچوں کے لیے ایوب کی مانند ہر روز خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے ان کے لیے حکمت چاہیں. خداوند کرے کہ ہم سب خداوند کے کلام کے مطابق سمارٹ مدرز بنتی چلی جائیں. اسی کے ساتھ نشین میرے دل میں بھی بات آئی, کیونکہ خدا کے کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لیک آف نالج نہیں رکھنا, ہمیں
हमें इन टच रहना है खुदा के कलाम के भी और वक़्त के साथ भी। इसलिए जितनी बहनें हैं, जितनी माएँ हैं, आपके बच्चे, आपकी औलाद इसलिए भी बिगड़ जाती है क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का नहीं मालूम। और जब आपको मालूम होगा कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते का आपको खुद भी मालूम होगा कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, तभी आप बचा सकते हैं। इसलिए आज के दौर के मुताबिक अपने आप को भी एजुकेटेड करें ताकि आप आज के वक्त में ज़िंदगी बसर कर सकें। तो खुदावंद आपके साथ हो। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी खूबसूरत बातों के साथ। तो नशीन, ये तो मेरे दिल की बात थी, आप इजाज़त चाहें? थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।